اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید السابقون الاولون من المہاجرین والانصار صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ اے مسلمانوں اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف دے کر ایمان لاؤ۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارا جو رول ماڈل آئیڈل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آپ نے ان کو دیکھ کر اپنی زندگی بسر کرنی ہے، ان کو دیکھ کر اپنی شادیاں کیسے کرنی ہے، غمی کیسے کرنی ہے، خوشی کیسے کرنی ہے، وہ سارا کا سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مگر جب ایمان کی بات آتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو صحابہ کرام کی طرف ایمان لاؤ۔ جس طرح بول ہے اعتراض ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر زندگی گزارنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دے کر گزارو، اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو صحابہ کرام کی طرف۔ اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ایمان نبی کی طرح ہو نہیں سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان نہیں لانا نبی کی طرح، کیونکہ نبی کی طرح ہمارا تقویٰ ہو نہیں سکتا، نبی کی طرح ہمارا عمل ہو نہیں سکتا۔ صحابہ کی طرف اس لیے اشارہ کیا، صحابہ کی طرف بھی نہیں ہو سکتا ایمان، ان کی طرح بھی نہیں ہو سکتا، مگر اشارہ دیا گیا کہ جس طرح وہ اللہ اور اس کے رسول کی اقتداء کرتے تھے، اپنی جان نچھاور کرتے تھے، جیسے ان کی دلوں کے اندر محبت تھی ویسی محبت اپنے اندر پیدا کرو۔ آج ہم بات کریں گے اصرار پر، قربانی پر، کہ ایک دوسرے کے ساتھ معاشرے میں کس طرح پیش آنا چاہیے۔ ایک جنگ ہے، بڑی گرمیوں میں جنگ ہوئی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اور کافروں کے خلاف۔ وہ جنگ کچھ یوں تھی کہ بڑی مشکل جنگ تھی، بڑی مشکل جنگ تھی۔ تقریباً 3 4 5 صحابی اس طرح لہر میں پڑے ہوئے ہیں اور آخری وقت ان کا چل رہا ہے۔ ایک صحابی نے آواز لگائی پانی پانی پانی۔ انہی میں ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، وہ بھی اسی جو زخمی تھے ان میں پڑا ہوا تھا، پانی پانی کی صدا لگا رہے تھے۔ ایک صحابی بھاگا بھاگا آیا اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے زبان اطہر کے ہونٹ اطہر کے قریب وہ گلاس کا کیا کہ پانی پی لو، بولا تھا۔ تو جیسے آپ اپنے ہونٹوں کو لگانے لگے، پینے لگے، تو ساتھ ہی دوسرے صحابی نے آواز لگائی پانی، تو آپ نے اسی حالت میں فرمایا کہ یہ پانی اس کو دے دو، میری خیر ہے۔ اب وہ صحابی جب ہونٹوں کے قریب آنے لگے، دوسرے سے آواز آئی پانی، تو آپ نے فرمایا کہ میری خیر ہے، مجھے چھوڑ دو مگر میرے ساتھ والے بھائی کو پانی دے دو۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ جو پانی تھا وہ ویسے کا ویسا رہ گیا اور جتنے صحابی تھے وہ سارے شہید ہو چکے تھے۔ یہ کیا تھا؟ آپس کی قربانی تھی، محبت تھی۔ حالانکہ ایک وقت یاد رکھیں، یہ تو موت کی بات تھی نا، موت کی بات ہے، موت کہ اس وقت کیا بندے پر کیفیت ہوتی ہے۔ اگر آپ افطاری میں سحری میں ایسا ٹائم دیکھ لیں تو ہم اس کو نہیں برداشت کرتے۔ اگر افطاری میں بندے کو سخت پیاس لگی ہو اور روزے میں شدید اس نے کام کیا ہو اور جیسے روزہ کھل گیا گلاس اس کے سامنے پڑا، اس کے سامنے کسی اور نے گلاس اٹھا لیا تو ہم مارنے پہ آ جاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ موت کی کیفیت نہیں ہے، پانی پھر بھی پیا جا سکتا ہے، جان بچ رہی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ مگر صحابہ کرام کو دیکھو، جان نکل رہی ہے، آخری وقت ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی کسی اور کو دے دو، میرے ساتھ والے بھائی کو دے دو۔ اس طرح کی کیفیت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے اندر پیدا کرو۔ جیسے کہ آج کل حالات چل رہے ہیں، یعنی کہ کام کسی کے نہیں ہے، غربت ہی غربت بڑھ رہی ہے، تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہ دوسرے مسلمانوں کی ضرور مدد کرے۔ زکوٰۃ تو نکالنی، زکوٰۃ کے علاوہ بھی انسان کو کچھ خرچ کرنے کا عادی ہونا چاہیے۔ اگر ایک انسان کہتا ہے مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے مگر صدقہ تو دے سکتے ہو نا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ آپ لاکھوں روپے صدقہ دو، ہزاروں روپے صدقہ دو۔ صدقہ اگر ایک کھجور کی گٹلی آپ کسی کو دے دیں وہ بھی صدقہ ہے، ایک گلاس کسی کو پانی پلا دیں وہ بھی صدقہ ہے، اور اگر آپ کسی غریب رائے گیر کو 10 روپے 100 روپے دے دو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ایک واقعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بڑا مشہور تھا۔ ایک محلہ تھا، ان کے اندر 6 7 گھر تھے۔ کسی نے ایک صحابی کے گھر سری بھیجی، بکرا ذبح کیا اور بکرے کی سری اس صحابے کے گھر بھیج دی کہ آپ کھا لو۔ اب وہ صحابی اس سری کو پکڑ کے نا اپنی بیگم کو کہتا ہے کہ اس کو صاف کرو، اس کو پکاتے ہیں۔ ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار شاید یہ جو ساتھ والا میرا ہمسایہ نا، ساتھ والا میرا ہمسایہ شاید یہ کتنے دنوں سے بھوکا ہو، اس کو کھانا پینا نہ اس نے کیا ہو،
وہ سری پکڑ کے اس صحابی نے ان کے گھر میں بھیج دی. جب ان کے گھر میں بھیج دی اس نے یہ سوچا کہ شاید میرا ساتھ والا بھوکا ہے, انہوں نے ان کے گھر بھیج دی. اسی طرح کرتے کرتے 7 گھروں سے ہو کر سری واپس اسی گھر میں آ گئی, اسی گھر میں آ گئی. اور آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے آٹے کا توڑا پڑا ہو اور وہ رکھ کر باہر چلا گیا ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اندر چلا گیا, آٹے کا توڑا اندر, آٹے کا توڑا اندر چلے جاتا ہے. اور اگر آ کر وہ پوچھتا کہ یار یہاں پہ آٹے کا توڑا تھا تو یہ کہتا ہے یار وہ بڑا وغیرہ تھا جو اٹھا کے لے گیا. خود ہی گالیاں دیتا نا کہ یار یہ کون اس طرح کر گیا, وہ بھی رمضان کے مہینے میں کر گیا, کتنا ظالم اور جابر آدمی تھا یار. چلو ہم آپ کے دکھ میں شریک ہے, دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی اور اچھا عطا فرمائے. ہماری کیفیت یہ ہے, صحابہ کرام کی کیفیت تھی کہ وہ سری 7 گھروں سے ہو کر واپس اس گھر میں چلی گئی. اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ اگر کسی کا نوٹ گر جائے, اب ایک آدمی تھا وہ جا رہا تھا راستے پہ, اس کا نوٹ گر گیا 100 روپے, نوٹ 100 روپے گر گیا. وہ دوسرے کو پتا چلا, اس نے اس کے اوپر پاؤں رکھ دی, اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا. وہ کہہ رہا ہے یار میرا یہاں پہ 100 کا نوٹ گرا ہے. وہ کہتا ہے یار یہیں پہ کہیں ڈھونڈو. اب وہ کہہ رہے ہیں تو آگے پیچھے تھوڑا ہٹ. وہ جب ہلتا تھا نا تو ایسے کر کے ہلتا تھا, وہ پاؤں کے ایسے سے کرتا تھا, ایسے ایسے, تاکہ وہ نوٹ آ جائے میرے پاس. اب دیکھو مسلمانی کیفیت, اس نے کہا یار پاؤں تو اٹھا. اس نے کہا یار میرے پاؤں میں تھوڑا درد ہے, میں 1 منٹ نیچے بیٹھ گیا, پاؤں کو دبانا شروع کر دیا. اس نے کہا میں تیرا پاؤں دبا دیتا ہوں مگر تجھے پاؤں اٹھانا پڑے گا. اس کا پاؤں دبایا, جب پاؤں اٹھایا تو 100 کا نوٹ نیچے سے نکلا. ہے مسلمان, مگر اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. انسان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر یار دوسرے کو ضرورت ہے مدد کی تو کوئی بات نہیں, اس کی مدد کرو. اگر کھانے کی ضرورت ہے دوسرے کو کھانا دو, دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اس طرح کی قربانی اور جذبہ ہمارے دلوں کے اندر اگر ہو تو ہم پکے مسلمان ہیں. اور اگر اس طرح کے ہم جذبات ہمارے اندر نہیں ہیں تو یاد رکھنا پھر مسلمانی کی علامت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں کہ خود تو پیٹ بھر کر سحری کر لے, افطاری کر لے, کھانا کھا لے, اور ساتھ والا ہمسایہ بھوک کی وجہ سے بلبلا رہا ہے, اس کے بچے رو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مسلمان نہیں ہے, یہ کچا مسلمان ہے. اور اگر ہمارے اندر بھی یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر ہم کچے مسلمان ہیں, نام کے مسلمان ہیں, عمل کے مسلمان نہیں ہیں. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنت پر عمل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین جو کچھ کہا سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ کرام کی طرح یا اللہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں دوسرے مسلمانوں کی یاد احساس کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں بھی یا اللہ دوسرے مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین یہ جو کورونا کی وبا ہے یا اللہ اس سے تمام کی تمام دنیا کی حفاظت فرما, مسلمانوں کی حفاظت فرما, ملک پاکستان کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے مساجد اور مدارس اور ہمارے دینی خانقاہوں کی حفاظت فرما. ہمارے مسلمانوں کی ایمانوں کی حفاظت فرما. ہمارے جان مال بچوں کی حفاظت فرما. آمین برحمتک.